وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے شاہ صاحب دی ساری محنت نو جناب سیدہ اپنے دربار سے قبول فرمائے میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ حشر دی آیت مجیدہ دا آخری حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا چونکہ ایام سجدہ نے اور پوری دنیا دے کم از کم شیعہ مسلمان انہاں ایام وچ جناب سیدہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کر میرے محترم سامعین حضرت سیدہ دا تعلق اہل بیت نالے بلکہ پوری اہل بیت دا تعلق جناب سیدہ نے اہل بیت اطہار دا جڑا تعارف قرآن نے بیان کیتا ہے اہل بیت اطہار دی جڑی منزل قرآن نے دسی ہے قرآن نے جڑا تعارف اہل بیت تک کرایا ہے 1500 سال بعد تقریباً ہو چکے نے اس اہل بیت دے تعارف تو بھی بندے تنگ نے اگرچہ وہ قرآن وچ موجود ہے اہل بیت دا یہ جڑا جناب سیدہ دی اہمیت ہے یہ جڑے ایام جا رہے ہیں سرکار سیدہ دا ظہور اور انہاں دی شہادت یہ جڑا کولوں بندہ گزر جاندا ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے ایام کیسے نے اصل وچ وہ اہل بیت نوں جی سمجھ ہی نہیں سکیا جویں اللہ سمجھانا چاہتا انہوں کسے دسے ہی نہیں جویں اللہ دسنا چاہتا اس قرآن وچ اہل اطہار دی اہمیت بھی موجود ہے اہل بیت اطہار دی شان بھی موجود ہے اہل بیت اطہار دی عظمت بھی موجود ہے بندیاں اہل بیت اطہار دا احترام اپنے تھا سمجھتے ہیں بندے کے احترام کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے اے احترام تے اطاعت یہ مناسبت اتنی عظیم ہے کہ انہوں چھڑ جان نہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے انہوں پتہ نہیں لگتا میرے نال ہویا کی جڑا اللہ فرماندا ہے کہ حشر والے دن اعمال کر کے آئے بندے پریشان ہو جان گے تو ساڈے عمل کتھے گئے نے اللہ فرماندا انہوں پتہ بھی نہیں لگتا کیڑے ویلے ضائع ہو جائے ہوندا کی ہوندا اے کہ بلا کہ اللہ پاک جی دی عظمت بیان کردا نا عزت بیان کردا او دی نال اطاعت دا حکم دیندا ہے عزت اور اطاعت نو کٹھیا رکھاں گے پھر سمجھ آئے گا کہ اہل بیت کون نے تے اللہ انہاں دے متعلق کی فرمایا کچھ بندے اہل بیت دی عزت کر دیں کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا اہل بیت دی عزت نہ کردا ہوے ممکن ہی نہیں اہل سنت اہل حدیث دیوبندی سب اہل بیت دی عزت کر دیں عزت سارے کر دیں اطاعت سارے نہیں کرنے میرے محترم سامعین عزت اور اطاعت میں ایک کوئی فرق دسنا جی عزت کرنے بچے تے نال اطاعت نہ کر جے نقصان کے نام جڑا شیطان لانتی ہویا نا قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے اے عزت کردا سی اطاعت نہیں سی کردا قرآن پڑھ لو سورہ مبارکہ سواد اللہ فرماتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس اللہ نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مگر تیرے بندوں کو چھوڑ کر لانتی ہوں تو بعد بھی یہ عزت کردا سی اللہ دی عزت فَبِعِزَّتِكَ قرآن ہے مجھے تیری عزت کی قسم حرام ہے جی اس عزت کیتی ہوئے تے اللہ لعنت چ کمی کیتی ہوئے اس عزت کیتی ہوئے تے اللہ نے کچھ رعایت کیتی ہوئے او دی کوئی عبادت بچ گئی ہوئے اللہ نے پوچھو تو صحیح ایک باری کلیاں بہ کے اللہ یہ تیری عزت کیا کردا ہے اللہ فرماندا ہے مردود عزت کردا ہے اطاعت نہیں کردا تے میں قرآن حکیم چوں آج دی مجلس وچ ثابت کر دیاں گا کہ اہل بیت دی صرف عزت نہیں کرنی انہاں دی اطاعت بھی کرنی بہت شکریہ جی اہل بیت دی عزت نال اطاعت اے قرآن ہے نا جی میں یہ دے متعلق میں جی آیت پڑھیے پہلے وہ عرض کر رہا تمہید مکمل ہو گئی یا سورہ مبارکہ حشر جی 7 نمبر آئے تھے یہ آخری حصہ ہے ویسے فدق واسطے آئیے جدوں نبی پاک نے فدق اپنے کو رکھ کے تے مال غنیمت تقسیم کیتا نا جی ادوں آیت ادوں آیت ہے اللہ نے فرمایا شروع تو ہے کہ وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما او جفتم علیہ من خیل ولا رکاب اے لوگوں مسلمانوں
جس مال پر تم نے نہ گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ دوڑائے ہیں اس میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ جڑا تسا مال غنیمت لینا ہے وہ لے لو، وہ جڑا مال فیب ہے نا فتق دا دیتا ہے یہودیاں نے مرغوب ہو کے پیغمبر تو ڈر کے وہ جڑا پیش کیتا نے وہ اللہ آپ دعایا ہے، وہ دے توڑا کوڑا کو نہیں دوڑیا، وہ دے توڑا اونٹ کو نہیں دوڑیا، وہ صرف پیغمبر دا ہے۔ تسے مال غنیمت تے حق رکھنی ہے، مال فیب تے حق نہیں رکھنی۔ یہ چونکہ فتق میرا موضوع نہیں، یہ آخر تے اللہ نے فرمایا ویسے یہ آیت ایسی ہے یہ پورا دین بن دے آیا ہے فتق واسطے، آیت فتق واسطے آئی، مال غنیمت تے فتق دی ونڈ واسطے آئی، لیکن پورا دین اس آیت چ بن دے۔ او دے واسطے میں ایک ثبوت دے دینا، ہر حدیث دی کتاب تو پہلے تقریباً یہ آیت لکھی ہے، یہ آخری حصہ اور میٹرک دے نصاب وچ بھی شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، بس جو تمہیں رسول دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جہاں سے نبی روکے وہاں سے رک جاؤ۔ اتنا ہی دین ہے جی، جو رسول دے وہ لے لو، جتھوں رسول منع کرے اتھوں باز آ جاؤ۔ پورا دین اس تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول منع کرے اتھوں منع ہو جاؤ۔ اتھے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ شدید العقاب۔ اتھے اللہ رحمان تے رحیم نہیں آکھیا، اللہ فرمایا بڑا سخت میں عذاب دین وچ۔ یہ سختی کیوں اتھے کیتی ہے؟ صرف اس واسطے کہ جڑا محمد دا دتا وصول نہ کرے گا او دے واسطے بھی میں بڑا سخت ہاں، تے جڑا نبی دے روکے تو رکے گا نہ او دے واسطے بھی بڑا سخت۔ اے نبی جو دیوے او لے لو، اے نہ دین ہے جی۔ ہن میں اس مجلس پاک نو اس انداز نال بیان کرنا کہ جو رسول دیوے او لے لو، جو رسول دیوے او لے لو۔ اسی اہل بیت جڑے بندے تنگ نے نہ ساڈے تو، اسی اہل بیت نو چھڈ کے جتھے او آندے نا اوتھے سر رکھ دینے ہاں۔ تو ثابت کر انہاں نو نبی چھڈ کے گئے نے، میں ثابت کرنا اہل بیت نو چھڈ کے جا رہے بھئی جو نبی دین گے او لینا نا جی۔ دو چیزاں نبی دے کے گئے نے، اور کتاب دا نام ہے سیرت انسائیکلوپیڈیا، چونکہ وہ سعودی عرب وچ انہاں بنوائی ہے، ترجمہ کیتا نے اردو وچ۔ سعودی عرب وچ جڑی کتاب دا اردو ترجمہ کر کے کردے نے نا، وہ صرف پاکستان واسطے تے ہندوستان واسطے کردے نے، کیونکہ اردو بولی ایتھے جاندی۔ جڑی کتاب سعودی عرب وچوں اردو ترجمہ ہو کے آندی ہے نا جی، اردو ترجمہ دا قرآن ہر حاجی نو دیندے نے، دیندے اس واسطے نے اردو ترجمہ دا بھی ہندوستان یا پاکستان، باقی تو اردو بولی کتے نہیں جاندی۔ یہ چین والے بندے نو اردو ترجمہ دے چھڑنا، وہ سانو دیندے نے۔ ایک کتاب انہاں اردو ترجمہ کر کے ہندوستان تے پاکستان واسطے بھیجی ہے، او دا نام جی سیرت انسائیکلوپیڈیا۔ او دی 10ویں 11ویں جلد ہے، او دے وچ انہاں یہ لفظ لکھے نے تے میں او باقاعدہ لکھ کے تے قرآن ایتھے میں سائڈ تے تاں رکھنا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کوئی بندہ میرے تے اعتبار کر جائے اس قرآن دی وجہ تو، او میں تو لفظ بلفظ پڑھ دینا۔ اے آج دی مجلس ہے فرماندے نے کہ حضرت اچھا جی یہ متفق علیہ ہے، پہلی گل تے وے کہ حدیث متفق ہے، ادھے تے اختلاف شیعہ سنی دا نہیں، متفق علیہ متواتر انہوں آندے نے۔ یہ متواتر حدیث ہے جدے وچ کوئی راوی ضعیف نہیں، انہوں پڑھے لکھے عالم بہتر جان دے نے کہ جدے وچ کوئی راوی ضعیف نہ ہوئے انہوں متواتر حدیث آندے نے۔ یہ متواتر حدیث ہے تے شیعہ سنی یہ دے اختلاف نہیں کردے، متفق علیہ۔ یہ لطف ہے دے وچ، کئی بندے بڑا گوشت کھاندے نے کئی نہیں کھاندے، اختلاف ہو جاندے نا، چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاندے۔ یہ وہ حدیث ہے جدے تے اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ فرماندے نے کہ حضرت قرآن تا ہاتھ چ رکھنا ایتھے میں لکھ کے تاکہ بندے اعتبار کرنا، ویسے میں ویسے پڑھ سکتا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حجت الوداع سے واپسی کے دوران حضور مقام غدیر پر ٹھہرے۔ میں لفظ بلفظ پڑھن لگا، تو انہوں پتہ ہے ایڈے وکیل ہوں نا، یہ سچ نو کئی باری جھوٹ بنا دیں، ایف آئی آر دے وچوں کوئی غلطیاں کر لیں، واقعہ چ غلطی نہیں ہوندی، واقعہ ٹھیک ہوندہ ہے، اے ایف آئی آر دی تحریر جو غلطیاں کر لیندے وہ جڑی تحریر میں اس واسطے میں تو مشورہ دے رہا ہوں، اگر کتے درخواست دینی ہے نا جی یا پولیس نو وکیل نو نال کھڑنا جی وکیل لکھوانا ہے، اے لفظاں وچوں بھی ہیرا پھیری ہو جاندی، دل کرے واقعہ ٹھیک ہوئے، ایمیں کوئی لفظ کٹ ود لکھتا ہوئے وہ سارا ہی الٹا کے بڑا رکھ چھڑ دیں۔ اس واسطے میں محتاط ہو کے لفظ بلفظ پڑھنے لگا۔
میں تم دسا آڑے اینا روڑا پہندہ نا اصل وکیل ایک ایسی ٹینشن لیس قوم ہے کہ بندہ 7 قتل کر کے بھی ٹر جانا یہ اندر بہ کے چاہ پی ککھ بھی نہیں ہوگی وہ ہے ہی کوئی نہیں کی ہوگی ہر بندہ سر پاڑ جائے تو بندہ پریشان ہو جانا تو یہ بنے گا کی اے انشاءاللہ اندر چاہ بھی ککھ بھی نہیں ہوگا لیا رکھ وہ پڑھ کے وہ وچوں غلط ہونوں قتل ہوئے نے انہیں کیتے نے لیکن انہیں نا تحریر چوک وعدہ کٹا کرنا ہے تحریر جو وعدہ کٹا کر کے وہ پلٹا کے رکھ چھڑ دینے سارا کیس تحریر جو اس سے واسطے میں جی محتاط ہوں سادات عظام دے سامنے انتہائی محتاط فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لطف وے کے متفق فرماتے ہیں کہ حجت الوداع سے واپسی کے دوران مقام غدیر پر حضور ٹھہرے تو آپ نے بڑے بڑے درختوں کے نیچے صفائی کا حکم دی جب صفائی مکمل ہو گئی تو حضور نے وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا ان حضور فرمان لگے نے جو رسول دیں وہ لے لو مہربانی قبلہ بہت شکریہ جو رسول دیں وہ لے لو ہن جڑی گل ہے نا جی اسی زندگی چ اپنے بچیاں نال قبلہ روز گلاں کرنے ہاں لیکن جدو ساڈا آخری وقت آوے تے لگدا ہوئے کہ میں بچنا نہیں ادو پھر بندہ آکھے نا میری گل سن لو ادو پھر بہت دھیان نال سننی پیندی ہے اس واسطے بندے آندے نے یار بتھیریاں کیتیاں نے ہن بزرگ پہ جاندے نے تے ہن دھیان نال گل سنو بزرگاں دی وہ آخری گل وصیت دا درجہ رکھ دی ہے تے مولوی دے ہاتھ قرآن تے میرے کو رکھوا کے پوچھو وصیت دا پورا کرنا واجب ہے کہ سنت بہت شکریہ مولا تو انو جزا بہت مہربانی کے بلا جڑی وصیت شکریہ کے بلا اچھا وصیت جڑی ہے نا جی وصیت بھی تانوں پتہ ہے بندہ جڑا وصیت کردا ہے انہوں حساب رکھنا چاہیے مثلا بندہ وصیت کر جائے کہ مینوں جنت وچ دفن کرے اے کیڑی وصیت مثال دے طور تے بندے آکھن گے دماغ تیرا ٹھیک گل کر او جڑی کرن والی ہوے ایدا مطلب جڑا وصیت کردا ہے انہوں بھی دھیان رکھنا چاہیے بھی میں کنے جوگاں تے مگروں میرے پتر کنے جوگ ہیں مثال دے طور تے بندے دی زمین ہی کوئی نہ ہوئے تے وہ وصیت کرنا ہے یا ونڈ لیا جے ساری مطلب زمین اپنی آئی کوئی نہیں تو بچیاں وصیت کر جا پیا پیڑ دی زمین ونڈ لیا جے بچے مروان والی گل ہوئی یہ دا مطلب وصیت کرن والے تے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے عاقل ہے کیا بات ہے یا جاہل ہے ان پڑھ ہے یا عالم ہے اگو مسلمانت تیری مرضی دی گل ہے مصطفیٰ عاقل نہیں کل عقل ہے کمال ہے مولا تو انو جزائے خیر دے میں اے پیغمبر نے جڑے لفظ آکھے نے اے وصیت دا جی قبلہ درجہ رکھ دینے قرآن پھر چک لینا جڑا کل کسے آکھے نا مولوی اپنے قرآن چکاؤ تے تاں جب پہلا نہ چکیا ہو میں جو کھلوتا ہی بابا جی چک گیا ہوں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لوگو ایوہ الناس لوگو میں محسوس مجھے ہو رہا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے مجھے واپس بلایا جا رہا ہے اور اگے فرماتے ہیں اور میں نے ہاں کر دی میں نے ہاں کر دی ہے اجے نبی تیرے ورگے ہوندے نے اللہ تینوں پوچھتا ہے ہاں کر یا نہ کر جڑا بندے کو فرشتہ ہوندا وہ لے جاتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے بلاوا آ گیا ہے اور میں نے جانے کی ہاں کر دی ہے یہ مقام غدیر کہہ رہے ہیں یہ مطلب بندے نو احساس دعایا نے کہ میں دنیا چھڑ رہے ہیں یہ وصیت کا درجہ ہویا یا نہ ہویا ہوں انہوں پورا کرنا واجب ہے کہ نہیں پہلے تے قرآن آکھیا جو رسول دیں وہ لے لو ہوں حضور نے ایک وصیت کے درجے تے پہنچ کے فرمایا مجھے بلاوا آ گیا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے اور میں تم میں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا میں تم میں دو پھر بیانہ دو اہم اور وزنی تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں
تم میں، یہ دا مطلب ہے جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور۔ شکریہ شکریہ، مہربانی، شکریہ۔ میں شکریہ قبلہ، میں ایف آئی آر نو لفظ بلفظ پہ پڑھنا، اس اندار نال پہ پڑھنا، ایک ایک لفظ تے توجہ فرمانا۔ کی فرماندے نے؟ میں تم میں، تم میں، ایک میں ایک تم، تے جڑیاں چھڈ کے جا رہا ہو دو، میں چھڈ کے جا رہا تواڈے وچ چھڈ کے جا رہا، دو اہم، دو جی لفظ دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جڑیاں چھڈ کے جا رہے ہیں وہ اہم نے تے وزنی نے، وزنی نے اہم بھی نے تے وزنی بھی نے۔ ہن مولوی تیری مرضی اے جنہ وچ چھڈ کے گئے نے وہ اہم نے کہ جنہاں نو چھڈ کے گئے نے وہ اہم؟ بہت شکریہ۔ جنہاں نو چھڈ کے جا رہے نے دو نو وہ اہم، او اہم نے، اہم دی اہمیت ہوندی ہے یار، اہم دی اہمیت ہوندی ہے۔ اہم تے اہمیت بھی گجرات سمجھانا پہ گیا تو پھر سڑکاں گجرات دیاں بنیاں ہی۔ میں بیانا اللہ پاک پھر مہربانی تواڈے تے کرے، جڑیاں وچ چھڈیاں جے تساں ہی بنانیاں نے، کنے بنانے؟ تیاریاں شروع کیتیاں جے، اللہ تانوں توفیق دے اور تساں ہی بنانیاں نے، اللہ پاک مہربانی اپنی کرے۔ اہم تے ہے ہی سن تے شروع نہ کیتیاں نے، اہمیت ہے نا، بس مہربانی۔ جنوں سڑک دی اہمیت دا پتہ نہیں، پل صراط دی اہمیت دا کی پتہ؟ میں بیانا اہم چیز ہے تے اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں میں دو تم میں دو اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اہم کی اہمیت ہوتی ہے جتنا اہم ہو، جتنا اہم ہو اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ کتاباں تواڈے گھر بڑیاں جیاں پئیاں نے، ایک اہم ہے۔ کمال ہے یار، میں تم میں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پہلا پڑھ لیے، میرا پھر لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں وہ دو اہم اور وزنی کون کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ ایک اللہ کی کتاب اہم ہے، دوسرے میرے اہل بیت اہم نے۔ آج بحث اتھے ہی ہے جی، دووے اہم بھی نے دووے وزنی بھی نے۔ اہم کنے نے؟ دووے برابر۔ وزنی کنے نے؟ برابر، کیونکہ لفظ حضور دے نے۔ فرماتے ہیں تم ساری زندگی سوچتے ہی رہو گے کہ ان میں اکبر کون سا ہے اور اصغر کون سا۔ سبحان اللہ، تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے کہ ان میں بڑی کون سی ہے۔ اصغر دا لفظ بھی موجود ہے، اکبر دا بھی موجود ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن میں ایک دوسری سے بڑی ہے۔ ایک دوسری سے بڑا لطف ہے، ایک دوسری سے بڑی ہے، ایک دوجی تو بڑی ہے، ایک دوجی تو بڑی ہے۔ تو انہوں صاحب ہی نہ لگے گا بڑی کڑی، کدی تو انہوں قرآن بڑا نظر آئے گا، سبحان اللہ، کدی تو انہوں اہل بیت بڑے نظر آؤں گے، تو انہوں نہیں صاحب لگنا ہے نہ تو انہوں بڑا کڑا ہے۔ یہ دا مطلب جی نہیں صاحب لگنا تو پھر برابر ہے، جلدی بولو جی برابر ہے۔ یہ دا مطلب اہمیت چ بھی برابر ہے۔ اے اج دی مجلس اہمیت چ بھی برابر ہے تے وزن چ بھی برابر ہے۔ قرآن ہر گھر موجود ہے۔ جدو اللہ دا نبی کہہ گیا اہمیت چ برابر نے، قرآن تو سارے گھر چ اوتھے رکھے ہے، علی دا برابر بندہ تینوں کتھوں لب گیا؟ نہیں نہیں، تساں غور ہی نہیں فرمایا یار، کتاباں گھر بڑیاں نے۔ بابا جی شکریہ بابا یار، تواڈے گھر میرے گھر کنیاں کتاباں نے، لیکن جتھے عام کتاب پئی ہے، کوئی میز تے پئی ہے، کوئی انگیٹھی تے پئی ہے، کوئی تھلے پئی ہے، کوئی سٹول تے پئی ہے، اے کتھے پئی ہے؟ اُتے اُتے اُتے۔ یہ دا مطلب ہے بندے دا پتر ہوے جڑا قرآن نو بھی اُتے رکھے، اہل بیت نو بھی اُتے رکھے۔ یار جدو اہمیت ہے جو برابر،
شکریہ کہ اہمیت بھی برابر نے تے وزن بھی برابر. میں قرآن دیا کچھ آیتاں پڑھ دینا. اہمیت بھی دعا دی برابر ہے, اہمیت بھی دعا دی برابر ہے. اہمیت اہم دی ہوندی ہے, اہم دی ہوندی ہے. اوے مولوی میں حیران ہو گیا جدو نبی آکھے قرآن اہم ہے, پھر اے دے جیسی کتاب کوئی نہیں. جدو علی اہم ہے او دے جیسا انسان کوئی. تو کدی تورات انجیل تے زبور نو کٹھے رکھ کے نہیں آکھیا ساریاں ایکو جیاں نے, ساریاں ایکو جیاں. کمال ہے یار, تورات بھی کتاب ہی ہے, انجیل بھی کتاب ہی ہے, زبور بھی کتاب ہی ہے. رکھ اس قرآن تے ہاتھ, یہ انہاں نالوں اہم ہے کہ نہیں ہے نا. یہ دا مطلب ہے یار حد ہو گئی ہے. جدو اے دے برابر کتاب نہیں آ سکتی, اہل بیت دے برابر امت کیسے آ جائے. ایدی اہمیت ایدی اہمیت واسطے چند گلاں میں کرنا. ایدی اہمیت ہے کہ ایک بندہ صحابی ہو کے پیغمبر دے دور چ تورات پہ پڑھدا. سبحان اللہ. میں بنا تورات پہ پڑھدا, پیغمبر گزرے تے پیغمبر اعظم دی نظر پئی, لوڑ پئی تے نام ہی دس دیاں گا پر نام ضرورت نہیں آئی. گل کرن دا مقصد ہے کہ ضرورت تو ہے مگر چڑھنا ہو تو کیا وہ پڑھدا سی پیا تورات پیغمبر کولوں گزرے. یہ دی اہمیت کنی ہے. حالانکہ تورات بھی اللہ دی بھیجی کتاب ہے. اللہ دیا بندیا, اللہ دیاں بھیجیاں شیواں دے برابر نہیں ہو سکتا. تیرے بنائے علی دے برابر کیوں ہو جائے. تورات پہ پڑھتا سی بندہ, پیغمبر اعظم گزرے دیکھ کے فرماندے نے کی پہ کر دے. انہاں کہا جی تلاوت پہ کر. کہا دی تورات دی. فرمایا چھڈ قرآن پڑھ, قرآن پڑھ. اگوں نبی پاک ہے یہ بھی تے اللہ دی کتاب ہے نا. پیغمبر دے چہرے تے جلال آ گیا, رحمت اللہ لال. کئی ایسے بھی جمے سن جڑے رحمت میں غصہ چڑھا چھڑ دے. سبحان اللہ. جڑا کل کائنات واسطے رحمت بن گیا ہے, پتہ نہیں وہ کئی شین سن. ساڈا ایک دوست سی بڑا لڑدا سی, بہت لڑدا سی, بندے بندے نے لڑ پیا. ایک بندے دا تعارف کرایا, وہ کہندا جی انہاں دا کی تعارف ہو سکے جنہاں دا اے تعارف ہے جڑا کدی نہیں نہ لڑیا انہاں اودے کول بھی مار کھا دی. انہاں دا اے تعارف جڑا کدی کسے نال لڑیا ہی نہیں انہاں اودے کول بھی مار کھادی ہے. انہاں دا اے تعارف جنوں کدی غصہ نہیں سی نہ چڑھیا, ایڈیاں ایڈیاں چھٹاں جمیاں سن جنہ رحمت اللہ العالمین میں غصہ چڑھا. پیغمبر اعظم گزرے تے او تورات پڑھا. امام حضور نے فرمایا قرآن پڑھو, تسی کیوں تورات پڑھو. انہیں جی اللہ دی بھیجی کتاب ہے. پیغمبر دے چہرے تے خدا دی قسم جلال آ گیا. سورہ آل عمران دی میں تفسیر پہ پڑھنا. آج ویکھ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبوت پہ مبعوث کیا ہے, اس کتاب کا وارث بھی آ جائے میں تصدیق نہ کروں وہ نبی نہیں بنے. کتاب جدے اتے نازل ہوئی ہے, آج جو دنیا تے آ جا میرے پیچھے کھلوے گا, اگے نہیں کھلوے گا. جدو پچھلی کوئی کتاب اے دے اگے نہیں ہو سکتی, امت علی دے اگے کیسے آ جا. اہمیت اے دی بندے قبلہ دی بندے اہمیت نو سمجھ لیں. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک دوسری سے بڑی ہے, ایک دوسری سے بڑی. اے بڑا لطف ہے ایک لفظ, ایک دوسری سے بڑی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے. اس امر کا خیال رکھا, اس امر کا. امر حکم نو آندے, ساڈے پنڈ امر حکم نو آندے. امر تو میں نے حکم. اس امر کا خیال رکھنا, اس امر کا خیال رکھنا, اس امر کا خیال رکھنا. میں حکم دے رہا ہوں کہ تمہیں دیکھا جائے گا کہ میرے بعد تم ان دونوں سے کیا سلوک کرتے. سبحان اللہ. میں چھڑ کے جا رہا دو چیزیں. ہن ویکھنا ہے کہ تسی قرآن نال کی سلوک کرتے ہو تے اہل بیت نال کی سلوک کرتے ہو. یار جدو دوویں اہم تے دوویں ہم وزن میں, سلوک برابر ہونا چاہیے یا گھٹ ود ہونا چاہیے.
برابر بہت شکریہ جو نبی دیں وہ لے لو ایک نبی قرآن دے گا نے ایک نبی اپنی اہل بیت دے گا نے میں بڑے بھولے انداز سادہ انداز نہ پوچھن لگا پہ نبی دے کے قرآن تے اہل بیت گئے نے تو اور کنوں منوانا سبحان اللہ کیا بات ہے اور نبی کنیاں شہمہ دے گئے دو ایک قرآن ایک اہل بیت سانو کافر آکھن دا شوق لوگاں نو بڑا چردا ہے جدوں دے آمدیاں نو کافر آکھن اودوں دا بندے نو شوق ہے شیعیاں دی واری ہے واری تے تاں آوے اسی جے کسے ہور نو مندے ہوئیے مندے ہی انہاں نو جنہاں نو رسول دے کے گئے کمال ہے یا قرآن دے کے گئے یا اہل بیت دے کے گئے الحمدللہ قرآن تے بھی ساڈا ایمان ہے اہل بیت تے بھی ساڈا ایمان ہے اور خدا دی قسم شیعہ کنوں آندے نے اج ایک نواں مثال سن لو مولا علی دے حبدار نو شیعہ آندے نے مولا علی دے حامی نو شیعہ آندے نے اہل بیت دے دشمن نو لعنت کرن والے نو شیعہ آندے نے اج ایک اور گل سن لو جڑا قرآن تے اہل بیت نو برابر دی اہمیت دے اونوں شیعہ آندے بہت شکریہ جننے دوسرے لوگ نے خدا دی قسم میں بڑا اندازہ نہیں لایا میں پورے یقین نال بھی کہہ سکنا اپنی تحقیق دے مطابق جڑی اہمیت لوگاں قرآن نو دیتی ہے وہ اہل بیت نو نہیں دیتی جی میں پھر دعویٰ کر رہا میں چند دلائل دے دیں یہ قرآن ہے یہ دی بھی اونی اہمیت ہے اہل بیت دی اونی اہمیت ہے النبی فرمایا دو اہم وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دا مطلب جنہ یہ دا وزن ہے بولو جی بولو اونا ہی اہل بیت دا وزن ہے وزن واسطے میں دو آیتیں پڑھنی ہیں یہ دا وزن آیا وزن نہیں اے وزن ہو رہے یہ بندے آئے ہی وزن سمجھے آج جنہیں روز کچھاری جا کے اندر ترو میرے سر تے ترو میرے سر تے انہوں نے چار بھی تار چھڑو کی فرق پہن گا اصل جڑا وزن ہے وہ میں دسنا اصل وزن میں دسنا دکھ ہے کہ بندیاں جنہی قرآن نو اہمیت دیتی ہے انہی اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی ثبوت ایڈا آلہ میرے ذہن چ پرسوں دا آئے ہیں دو باری میں پڑھ چکا ہوں تیجی باری میں اتھے پڑھن لگ دو کو باری میرا حال اگے میں تقریباً پڑھ چکا پرسوں چودہ میرے ذہن چاہے نبی نے فرمایا کہ دو اہم تے وزنی چھڑ کے جا رہے جنہ اے دا وزن ہے انہا اہل بیت دا وزن ہے جنہ اے اہم ہے اے مولوی ہوں تینوں میں منوا لینا پہمیں تاؤں تے گوڑا رکھ کے منوانا پہ کہ تو جنی اہمیت قرآن نو دیتی ہے اونی تو اہل بیت نو نہیں دیتی تو 10 سال 5 سال 2.5 سال لا کے قرآن حفظ کیتا ہے تینوں 12 نہ یاد نہیں آئے کی گل کی تینوں جدوں پوچھے 12 دے نہ سنا کمال ہو گئی ہے اہمیت برابر ہونا شکریہ قبلہ میں دلیل ہی عرض کر سکتا میں کہہ رہا کسی نہ قبلہ لڑنا ہے قرآن دے حفظ تے کتنا ٹائم لگتا ہے پھر روز دیڑی دورانا پہندا ہے انہوں منزل اندر روز قرآن دی منزل کرنی پہندی ہے یہ تراویاں پڑھانا جان دینے وہ بچارے روز یاد کر دیں روز پڑھان دینے پھر مگروں لکمہ دینا پہندا ہے 12 دے نہ یاد ہون مگروں لکمہ دینے بھی لوڑ یعنی مگروں لکمہ نہ دیں بندے نو یاد نہیں رہتا کل 12 نانے تے یاد نہیں پہ ہوندے اصل گل ہے تیرے ذہن اہل بیت دی او اہمیت نہیں جنی تیری قرآن دی تو اہمیت سمجھنا تینوں اودوں دی عادت پئی ہے اہل بیت نو چھڑ دین دی جدوں دا کسے آکھیا سانو اے ہی کافی ہے میں نو پتہ ہے نویں گل نہیں کسے دور سے کسے آکھیا سی کہ سانو اے ہی کافی ہے کی گل ہے پیغمبر تے 2 چھڑ کے جان اے کافی کیویں ہوں گے انتہائی افسوس دی گل ہے پیغمبر 2 ہم وزن چھڑ کے گئے میں مثال کر بھی دیتی سی تے مدینے رہتی کسے بندے نو پیسے آکھو میں دینا تے سٹور چ وڑ جا بیمار ہے تو کھا پی کے ٹھیک ہو جا اگر سٹور چ وڑ جا سٹور والے نو باہر لے انہوں کوئی تو باہر وڑ جا بھی اندر ایتھے 5-5 ہزار دا ٹیکا ہی لا جا 2-2 ہزار دا کیپسول ہی کھا جا جو دل کر دے کھا جا بیرون ملک دوائی نہیں دیندے جدوں تک لکھ کے ڈاکٹر نہ دے ایتھے سٹور والے دا بھی خطرہ ہوندا کہ تیرے پریشان نہ کر بیرون ملک دوائی نہیں دیندے جڑے ساڈے اوتھے بچے نے نا وہ انشاءاللہ ساڈے ہی جڑے ساڈے یورپ وچ بچے نے ساڈے جو ہوئے
مینوں کسے بندے لطیفہ کر لیا وہ سکیا ساڈا بچہ پاکستانیاں دا گیا سکول اتنے کالج یونیورسٹی کسے تے او پوچھیا انہاں بھی کل کتنے سن تے آندا جی کل مینوں بخار سی انہاں کل پرچی لے کے آئے اتنے پرچی تو بغیر دوائی ملتی نہیں نا بیمار سا تے کل پرچی لے کے آئی تے آندا میں دم کرایا سی بیچارہ انگریز حیران ہو گیا بھی وہ کیڑی دوائی ہے مطلب بخار دے واسطے کی ہوندا ہے اس بندے نو پوچھیا کوئی پاکستانیاں نو کہ وہ کوئی میڈیکل ہے دم وہ کوئی دوائی ہے انہاں ہے نہیں یہ جڑا بزرگ ہوندے نے وہ کچھ پڑھ کے پھونک مار دے تے وہ پھونک مار دے تو بندہ ٹھیک ہو جائے وہ انگریز سی ہو سکے کل پرچی نہ لے آئی بابا لے کے آئے ثبوت کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے میرے عزیز دوستو اصل گل ہے کہ بہانا جدو بندہ بنان لگتا ہے افسوس کی گل ہے کہ ساڈے ہاں دوائی دہی آتا ہے کوئی جا کے سٹور لو کے سر پیٹ ہوئی وہ دوائی دے گا اتر ہی دینا وہ اندر لکھا کے لیا ہوں لکھان تے کوئی 2 روپیے لگتے ہیں 2000 لگے 5000 لگے 1000 لگے لکھان تے لگتے ہیں ویسے لکھن والا ذمہ دار ہوتا ہے لکھن والا ذمہ دار ہوتا ہے لکھن والا ذمہ دار ہوتا ہے ایتھے تے بندے 5000 دین تو 2000 دین تو نہیں نہ لکھواندے آ 2 گولیاں دے انہوں کچھ بھی نہیں ہوندا پیا اور 2 تو جو اللہ نو منظور ہے دے تو وہ بھی دے چھڑدا ہے جے کھان والے تے کون والے وہ بھی دے چھڑدا ہے میرے عزیزو مینوں دکھ لگدا ہے ایتھے لوگ آندے نے ہن 5000 بندہ اونوں دے تے پھر جا کے اتوں دوائی لے میں انہاں بندیاں دی بد قسمتی دسنا بغیر فیس تو حکیم پہ آندا سی لیاؤ تانوں لکھ دیاں کمال بد قسمتی ہو سکتی یارا بد قسمتی ہو سکتی ہے بغیر فیس تو کائنات دا سب تو بڑا ڈاکٹر کہہ رہا سی لو تانوں لکھ دیاں تے اگوں بندے بندے سن نہیں کوئی نہیں لوڑ ایو بندے سن جنہ آکھیا ڈاکٹر جی تسی رہن دیو سانو سٹور ہی کافی ہے سانو سٹور کافی میڈیکل سٹور دی گل کردا درود پاک ایک مرتبہ سارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا سا تسی آن لائن انسولین منگواؤ آن لائن فون تو انہوں پوچھن کے ڈاکٹر کیڑا تیرا انسولین منگواؤ تو پوچھن کے ڈاکٹر دس ڈاکٹر کیڑا تسی آکھو میں آپ ہی پہ منگوانا وہاں کسی اور کو منگوا لے ڈاکٹر دس لکھ کے دینا والا ہوگا نا تو لکھوا لینا چاہیے وہ ذمہ دار ہوندہ جڑا سیدھا سٹور چ وڑ جاتے آپ ہی دوائیاں کھا جائے انشاءاللہ منجی نکلے گی صحت مند ہو کر نہیں نکلتا حالانکہ دوائیاں ہی کھا دیا سن دوائیاں کھا دے واسطے ہو دیا کھان تو مراد صحت واسطے تے کھا لے اندر وڑ کے سارے سٹور چو انہوں آکھو پیسے میں دے رہنے کھا کے باہر آ جا وہ باہر کتھے ہونا جڑا سٹور چ ڈاکٹر نے چھڈ کے وڑ جائے گا وہ جسمانی طور تے مرے گا جڑا اہل بیت نو چھڈ کے قرآن چ وڑ جائے گا روحانی طور تے مرے ہی بندے آکھن گے وہ بے وقوفا تو اندر وڑ گیا تینوں کی پتہ ہے اس شیشے چ کی ہے تینوں کی پتہ ہے اس ٹیبلٹ چ کی ہے تینوں کی پتہ ہے اس کیپسول چ کی ہے تینوں کی پتہ ہے اس ٹیکے چ کی ہے مولوی اہل بیت نو چھڈ کے قرآن چ نہ وڑ جائے تینوں کی پتہ ہے الف لام میم چ کی ہے الف لام را چ کی ہے کاف یا عین صاد چ کی ہے نہ کل کافی تھا نہ آج کافی ہے دو اہم شکریہ قبلہ دو اہم شکریہ دو میں اہم قرآن میں اہم اہل بیت بھی اہم قرآن میں وزنی اہل بیت بھی وزنی کٹ بد نہیں اے آنج سکلین وزن مشرقین مغربین حرمین شریفین سبتین ایکو گل کر چھڑا حسنین ہاں حسنین دے وزن تے سکلین حسنین دا مطلب فرق نہیں حسن اور حسین میں کوئی فرق نہیں چونکہ حسنین ہیں ایک جیسے حسین ہیں ایک جیسے بے عیب ہیں
ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں. بہت بڑے عالم نے کسے پوچھا قبلہ حسن مولا میں اور حسین میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کوئی فرق نہیں. جو پہلے نظر آئے اسے حسن کہتے ہیں، جو بعد میں نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں. بس بالکل قرآن اور اہل بیت، شکریہ قبلہ، قرآن اور اہل بیت بالکل حسنین دی طرح نے، سکنین نے، سبتین نے، کمیں برابر نے. جنہ ایدہ وزن ہے اونا اہل بیت دا وزن ہے. اے میں قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھ دینا ذرا وزن دسن واسطے، اہمیت برابر دی دسن واسطے. چلو پہلے ایک آیت پڑھنے ہیں، اے سورہ مبارکہ بقرہ دی. اللہ پاک ارشاد فرما دیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. وہ ایک کافر ہو، تم اس قرآن پہ شک کرتے ہو کہ یار اگر خود بناتا ہے تو اس کی مثل کی ایک صورت ہی لے آؤ. کمال ہے بھائی، کمال. اس کی مثل کی ایک صورت لے آؤ. صورت نہیں، ایک قرآن دی اور آیت ہے، اس کی مثال کی 10 آیتیں لے آؤ. ایک اور بھی ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث کا لفظ موجود ہے. صورت بڑی ہوتی ہے، 10 آیتیں بڑی صورت میں چھوٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. اچھا پھر اللہ فرماتا ہے ایک لفظ ہی لے، ایک گل ہی لے. حدیث دا معنی گل، ایدی ایک گل لے. ایک ایدی صورت جیسی صورت کوئی نہیں، ایدے رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں، ایدی آیت جیسی آیت کوئی نہیں، ایدے لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں، ایدے حرف جیسا حرف کوئی نہیں. ایمانداری نال دس، جدو نبی آکھیا دوویں ثقلین تے برابر نے، جدو ایدی مثل نہیں لبدی تینو علی دی مثل بندے کتھوں لبے؟ جی میں پارے جیسا پارا کوئی نہیں، رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں. سورت وڈی ہوندی ہے، صورت وڈی بھی ہوندی ہے، سورت چھوٹی بھی ہوندی ہے. قرآن دی مینوں قسم اینا اکبر دے بھی مثال کوئی نہیں، اصغر دے بھی مثال. میں ذرا قرآن دا وزن دسنا، مہربانی قرآن دا وزن دسن لگا. دکھ ہے کہ اللہ دا نبی برابر دے کے گئے. اہمیت لوگا قرآن دی سمجھی. اچھا کہ چیتا میں نو آگیا، کہیں گا چیتا آ جاندہ بندے پھر پیچھا پر کیا آ جاندہ. ہون کی یا آدھا میں نو چیتا آ جاندہ. تقریر اگاں ٹوڑ دی سی میں نو کہ چیتا آ وہ کہتے نکل ہی گئے، کولوں نکلیں. یہ جنہ بندیاں نبی دے سامنے بے کیا کسی کہ سانو اے ہی کافی ہے، اے ہی بتھیرا ہے، یہی بتھیرا ہے. انہاں دی نظر ہے جدا مطلب ہے اے نبی دی گل قرآن جیسی بھی نہیں سی. سارو اٹھاؤ بھائی، یار نبی پاک کہہ رہے ہیں لیاؤ میں تو انہوں لکھ دیا تو کی بند پہ سانو قرآن کافی. یہ دا مطلب ہے انہاں دی ذہن چھے کتی اہمیت نہیں پھر. اچھی بولو، قرآن دی ہے نا یارا، قرآن دی ہے، قرآن دی ہے تے نبی دی نہیں. آج تو بعد تو اڈا گسا میں لا دن لگا کہ انہاں بندیاں میں مخاطب ہاں جیڑے اندر یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں دسنا کمیں ہویا ہے جنہ لوگاں کہ سانو قرآن کافی ہے. چیتا میں ٹھیک آیا پیشاں گیا میں قرآن کافی ہے. انہاں دی ذہن چ قرآن دی اہمیت ہے نا تے نبی دی اہمیت کوئی نہیں. تو اڈی خیر ہوئے. نبی فرمایا تھی فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور میں کل ہوں. فاطمہ جز ہے، میں کل ہوں. فاطمہ جز ہے. ہن سمجھ آ گئی یہ بندیاں نوں جنہاں دے ذہن چ کل دی اہمیت نہیں، جز دی اہمیت. صحیح چیتا آیا میں، ٹھیک چیتا ہے. بہت شکریہ جی نوجوانوں، بہت شکریہ. یہ دا مطلب ہے اہمیت مصطفیٰ دی ہوگی کہ تیال دی اہمیت ہوگی. میں اہمیت برابر دسن لگا جی اس قرآن مجید. میں نو دکھ لگتا اس گل دا. روایت بھی میں وہ پڑھی ہے جڑی سعودی عرب والے کر لی ہے. راتے تے مدینے میں آ کے سی اے سعودی عرب تو کھجور آئی ہوئے تو لوگی گٹک سٹن واسطے تھاں لب دے پھر. یقین کرو الگ گٹک تے سوٹی چھڑنی چاہیے، کھانی تے کھجور ہی ہے. لوگ آندے نے مدینہ شریف دیاں کھجوراں نے تے ہن گٹکاں بندہ گلی چھوڑ چھڑے. ایک بی بی کوٹھے تے سکڑے بھی پاندی منجی تے کپڑا بچھا. میں بھن جی کر دے اس آگے جی گٹکاں نے کھجوراں سن آئیاں مدینہ شریف چوں، انہاں پاویں گجراں لے کے ونڈیاں ہون پچرو وہ باندھی نسبت ہی ہے، نسبت ہے. آندھی یہ بڑے مولوی نے دسیا سبحان. تو انہوں پتہ ہے جس مسجد تے بالے ہون دا مولوی بھی چھوٹا ہوندا ہے.
جس مسیح تے لینڈر پہ آوے بڑے مولوی صاحب ہوندے نے ہے نا جی بادشاہ مسجد جو بڑا مولوی ہے اسلام آباد والی مسجد ادو بڑا ادو وہ آندی ہے بڑے مولوی نہیں آندے سن یہ جڑیاں کھجوراں نے انہاں دے وچوں گٹک نکلی ہے وچوں اے مکہ معظمہ دیاں نے مدینہ منورہ دیاں نے اے دے وچوں کھجور تو گٹک نکلی ہے اینو باہر نہیں سننا کوٹھے تے سکڑے پا کے تو کے تے بعد کلاں تے پڑھنیاں سبحان اللہ میں کہ مولوی تے ایک مینوں افسوس ہویا کہ میں کہ بہن میری ہے اس تینوں اے دا چھڑیا کہ گٹک دا حیا کر اے مدینے دی کھجور دے وچوں ہے کہ جنہاں نوں رسول روز آندا سی آ بھی میرے وچوں ہے آ بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وچوں ہے انہاں دی کوئی اہمیت نہیں کچھ شرم بہت شکریہ جمعہ افسوس ہے میں دو اہمیتاں قرآن حکیم چوں پڑھنا لے آؤ آپ پڑھنا لے آؤ کوئی میں چھڑنا دو آ رہے اچھا ٹھیک ہے اور یارہ جنہیں روٹی بندے کھاندے ہونا روٹی کھا لینے گوشت نہ بے کے تو پھر لوگ کہتے ہیں کسٹرڈ لے بھی آؤ جی مگروں شاید ہونی ہوئے آ جانی چاہیے کم از کم پراؤنے پتہ رہ پی ہوا ہے مہربانی کی بات میں دو آیتیں پڑھا ایک سورہ مبارکہ واقعہ دی ایک سورہ نساء دی اس قرآن دی میں اہمیت سنگا جی اہم بھی تے وزن آ وزن نہ سمجھنا خدا رہا یہ دے دو وزن نے اللہ فرماتا فلا اقسمو بے مواقع النجومی میں قسم اٹھاتا ہوں تاروں کی جب وہ اوپر سے نیچے گرتے خالق فرماتا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اس سے بڑی قسم ہی کوئی نہیں اگر تم جان سکو اگر تم جان سکو تو اس سے بڑی کون سی قسم ہے جو میں اٹھا رہا ہوں میرا حال اتھے بھی روک کے گل کر دیں چاہے دیئے مت پھر چیتا بعد چاہے اے یار جس تارا تو تھلے اترے اللہ فرماتا ہے اے بڑا عظیم ہے جنہ دے بوے دے اترے کمال یار و بندے کنے عظیم ہونگے خالق فرماتا میں قسم اٹھا رہا ہوں تاروں کی جب وہ اوپر سے نیچے گرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اگر تم جان سکو تمہیں علم ہو تو اس سے بڑی کون سی قسم ہوگی اللہ فرماتا ہے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر سے یہ قرآن نکلا ہے لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اس کتاب تو کوئی مس بھی نہیں کر سکتا جب تک مطہر نہیں ہوتا یہ مطلب ایک کتاب چھپی ہے جدہ وچوں نکل کے انجیل ہوں دی ہے جدہ وچوں قرآن ہوں گئے جدہ وچوں زبور آئے جدہ وچوں تورات آئی ہے انہوں تے ملائکہ تو علاوہ مس بھی کوئی نہیں کر سکتا اے تشریح جڑی اینا کیتی ہے وہ دے مطابق دی میں اہمیت دسن لگا اے فرماندے نے یعنی فرشتے اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کتاب ہے قرآن لکھا ہوا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں یا وہ لوح محفوظ ہے لیکن وہاں وہ ہے جسے فرشتے مس کرتے ہیں یہاں یہ ہے جسے ناپاک مس نہیں کر سکا یہ مطلب ہے قرآن دی اہمیت ہے کہ پاک ہے میں قرآن چپ رہا قرآن دی اہمیت ہے کہ پاک ہے یہ گجرات قرآن کنے گھنٹے پاک رہے ہیں 24 گھنٹے تو میرا ہر وقت جدو پیغمبر رکھے میں دووے ایک وجہ سے چھڑ کے جا رہے ہیں تے جے قرآن ہر ویلے پاک ہے تے بندے نو اہل بیت وچ نہ واڑی اہل بیت جو ہی ہون گے جڑے ہر ویلے پاک تواڈی کیا بات ہے بہت شکریہ بھائی برابر اہمیت دو اہم اور وزنی شکریہ قبلہ اے دا وزن ہے کہ ہر ویلے پاک اے دا وزن ہے کہ ہر ویلے پاک سانو ہی بندے آکھن گے کافر جے تیرے کافر آکھن دا کوئی ساڑھے تے اثر ہوندا ہوئے تے ساڑھا پیو کوئی تو روز آگ ساڑھے تے اثر ہی کوئی اسی ٹینشن لیس ہو کے کیوں سونے ہیں روز بندے سانو مشرک آندے کافر آندے پلید آندے ساڑھے پہنے کے بندے پیالی پن چھڑی تھی شیعہ چاہ پی گئے ہون جڑا مدینہ سجدہ ہے تے موئن الدین پر سجدہ ہے تے کلے وال سجدہ ہے یہ تھے تے انجدے کام ہوندہ ہی نہیں یہ تھے جتے ماڑا بندہ ایک قدہ ہوندہ اتھے لوگ پیالیاں پندہ یہ تھے لوگ کی شامہ دیا پیالیاں جھوٹیاں ہو جی لائے جاندہ تبرک واسطہ بابا جی نے پیتے
آڑی ماڑے بندے انہیں اس بندے پیالی پن چھڑی تے بستی اس بڑی کیتی نوے شیعہ سی ویسا ساڑی بہت بستی انہیں کیتی وہ ساکہ مولوی یعنی دس دینے کہ پیالی پاک نہیں ہو سکتی اگر کوئی جانور منہ لا گیا ہوتا نا پھر پاک ہو جانی سی تے ہن نہیں ہوندی یہ پانی چھڑ وہ پھر پانی چھڑی ہوئی میں ایک فاتحہ تے بیٹھا میں کہا یار افسوس دی گل ساڑا منہ لگ جائے تو پیالی ایڈی ناپاک ہوندی ہے پھر پاک نہیں ہوندی 7 واری بھی مانجیا 20 واری بھی مانجیا انہاں کہا مولوی راندر نہیں ہوندی میں کہا میں یار نہیں دیکھا کدھرے کہ سنیاں نے کو بوجھ چ گلی ٹاکی پائی ہوئے جتوں حجر اسود نوں اسی چومنے مگروں صاف کیتا اسی بھی چوم کے آنے ہیں نا حجر اسود اسی بھی چومنے تے تہاں کدی میں کیا وہ نہیں پلید ہوندا بھائی یہ گل پوچھن والی مولوی نوں پوچھاں میں پوچھی ہمڑا شیعہ چومدے نے جا کے انہاں ککھ نہیں بگڑدا پیالی تے سب کچھ وہ ساکھیا پھر میں ملیا میں پوچھے یار تو ساؤڑ نہ کر میں پوچھے آواندے نے کیسے دن دساں گا میں اس کو جواب کوئی نہیں تے وہ سوچدا پہ کی دساں ایک دن میں مگر چڑھیا رہا ہوا سکا بھی دسنا ضروری ساڑھے کو تو پیالی پنوا چھڑی تے اوتھے وہ حجر اسود نوں چوم کے اوندے نے اونوں کدی کسے غسل بھی نہیں دتا گل کی اخیر اس تنگ آ کے آکھیا اوے اونوں آکھی او نہیں نہ پاک ہوندا او عرش تو آئے میں کیا پھر تیرا مولوی مان گئے جنہیں عرش تو آئے ورنہ اور بندیاں کھڑو نہ پاک نہیں کمال ہے یار پوری دنیا انہوں چومتی ہے حضرت عمر بن خطاب نے سامنے کھلو کیا کیا سی تینوں کدی نہ چومتے اساں تے مار کے پتھر چھڑے نے اس نبی پتھر چھڑائے نے اساں تو انہوں چومنا چھڑ دیتا ہے حضرت عمر نے آکھیا اساں پتھر چومنے چھڑ دیتے نے تو نہ فائدہ دے سکنے حجر اسود نوں پہن دے سکنے اس کے ڈاکو کونا بول رہا سی انہوں آندے نے کہ تو نہ فائدہ دے سکنے نہ تو نقصان دے سکنے تینوں صرف اور صرف اور صرف اس واسطے چومنے تینوں سرکار نے چومے تینوں سرکار نے چومے چل انجی کر لے جنہوں پھر محمد چومے انہوں چومنا چاہیے دا نا کمال ہے ہون رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ حجر اسود نوں رسول زیادہ چومے یا حسین ابن علی نوں زیادہ چومے کمال ہے ایدہ مطلب ہے ہر شے نوں اہمیت دین گے صرف اہل بیت نوں دی دین خدا دی قسم ہے نسبت نال پتھر نوں بھی اہمیت دین دے اہل بیت نوں نہیں دین خدا دی قسم پتھر نوں چومن گے صرف نسبت دی وجہ تو پتھر نو چومیا پیغمبر نے تو قیامت تک کھلا میرا چیلنج ایک حدیث ثابت کر پیغمبر رکھیا ہوئے حجر اسود میرے بچوں ہیں کمال ہے یار جس پتھر نو نبی چومے ہو دی ہے نہیں اہمیت ہے تے جنوں چوم کے آکھے میں یہ دے بچوں آئے میرے تینوں پتھراں دی اہمیت ہے تیرے ذہن چ کاغذ دی اہمیت ہے جتھے قرآن لکھے صرف اہل بیت دی اہمیت ہے یہ اہمیت اہل بیت ہے کہ جنہ پاک ہے انہیں اہل بیت پاک رلایا جنہیں اہل بیت رلانے نہیں جنہیں بیبیاں لے اونیاں لے اہل بیت لیا جنہیں مرد لے اونے نہیں لیا جنہیں بچے لے اونے نہیں لیا سانوں کہنے بوسکی دے سوٹ دینے پہنے اساں دے مننا ہی نہیں تو لے آسی مان گیا پر لے آئی ہو جڑے وزن چے دے برابر سبحان اللہ تے وزن دائے میں ہر بڑے پاک ہے ایچھا ہی قرآن رکھ کے پڑھا دارالقادری نے اپنی کتاباں دا حوالہ دے کے کئیاں سنی کتاباں دا حوالہ دے کے آگیا مسیح تے جی کوئی بوا کھولا رہا سی باقی بند ہو گیا اللہ باب علی بن ابی طالب ایچھے ہی ہاتھ رکھ کے ہاتھاں قرآن لے کے لفظ پڑھا فرماتے نے صحابہ نے پوچھا ہمارے دروازے بند کیوں علی کا کھلا کیوں تو پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے علی ہر حالت میں قرآن جنی اہمیت ہے مولا علی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ایک اہمیت یہ ہو گئی اے دا وزن ہے دوجا سورہ مبارکہ نساء یہ قائد پڑھا ہے وہ بھی یہ دا وزن اتھے مکا دیاں گا پاہمیں کوئی آوے پاہمیں نہ آوے لا ریب فی سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر جناب علی 87 سورہ نساء آیت نمبر 87 فرماتے لا ریب فی اس میں کوئی شک
بھائی ایک تو سورہ بقرہ چاہتا نا کہ بلا لا ریب فیہ، یہ میں سورہ نساء جو پہ پڑھنا لا ریب فیہ، سورہ نساء جو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ایک سوال بڑا خوبصورت، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ اللہ کا کلام ہے اور کون بندہ ہے جو اللہ سے زیادہ سچا؟ کیا بات، یہ کلام خدا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ اللہ کا کلام ہے اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ یعنی گویا جتنا اللہ سچا ہے اتنا قرآن سچا ہے۔ ہو گئی یہ مجلس، جتنا اللہ سچا ہے اونا قرآن سچا ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں جڑے اللہ جنہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، مولا تو انہوں جزائے بہت شکریہ قبلہ، جنہ قرآن اللہ سچا ہے انہوں قرآن سچا ہے۔ یہی وجہ سے کہ تو اللہ دی توحیدانیت ہے، اللہ دی توحید ہے، سچیاں دا لوڑ پئی ہے نا، مدینہ سارا سچیاں تے سچیاں لڑ پرے آسی، محمد انہوں نے لے کے گئے نجدے انہیں جنہ سچا ہے۔ کون گئے؟ کون گئے؟ حضرت علی گئے نہیں، حضرت امام حسن گئے نہیں، حضرت امام حسین گئے نہیں، جناب سیدہ گئے نہیں، رسول پاک گئے نہیں۔ اے جے او سچے جڑے قرآن جننے سچے، سار اٹھاؤ جی سچ جلدی جلدی، قرآن جننے سچے نے۔ ایک میں مولوی صاحب کہنے لگے تیرے علم چھے کہ 3 صحابی گئے سن میدان مبارک؟ میں کہا ہے جی، میں کیڑا مبارک جڑا نبی نے کیتا سی وہ دی گل پہ کر دیا، مکی پتا جی مبالغہ کوئی اور بھی ہویا، میں جڑا نبی کیتا سی او دے وچ تے صحابی میں کیڑے گئے سی؟ بڑا آدمی چوم چوم کے کہنے لگا ہاں ہے ہی تے گل ہے، میں نہ دس آندا حضرت علی، امام حسن تے حسین۔ بندہ پڑھیا لکھیا سی تو میں سمجھ گیا ساری گل، کہنے لگا حضرت علی صحابی نہیں، میں یار میں تن کی پہنا تو گل کر، امام حسن صحابی نہیں، امام حسین صحابی نہیں، میں کہ یار ٹھیک ہے تیری گل، آندا صحابی کیوں ہوندی؟ میں جڑا ایمان دی اکھ نال نبی نو ویکھے، انہوں صحابیاں دے ایمان دی اکھ نال، ویسے ویکھیا تے نبی پاک نو ابو جہل بھی ایسی نہیں، زیارت نال صحابی نہیں بندا، اور یار زیارت نال صحابی نہیں بنتا، ایمان دی اکھ نال ویکھے۔ اگلی شرط نہ ہوئے میں مذہب چھڑ دیاں گا، میرے کو 4 کتاباں نے عربی سے لکھیاں، 4 دے نام دیاں، 4 کتاباں 4 دے نام دیاں لکھیاں نے، ہر کتاب دے دباچے تے مقدمہ سے لکھے ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی آنکھ سے نبی کو دیکھے اور اسی ایمان پہ فوت ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ دا مطلب ہے اس ایمان نو مرن تک برقرار رکھنا، یہ صحابی واسطے بہت ضروری ہے۔ مینوں کہنے لگا تے حضرت علی نہیں نبی پاک نو ویکھیا ایمان دی اکھ نال؟ میں کہا یار انہاں تے کلے ایمان دی اکھ نال ویکھیا۔ کہنے لگا پھر صحابی ہیں کہ نہیں؟ میں کہا ہے نہیں، میں ٹیچر بھی رہا ہوں، میں ذاکر ہوں، چلو چھڈو، جدوں ٹیچر دی میٹنگ ہوندی ہے اوتھے میں قرآن لے کے جانا، چلو اتنے میں ٹیچر بن کے جانا، اتنے میں ذاکر بن کے مولوی بن کے ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی دی ایک حیثیت بھی ہے کہ وہ آل وچ بھی شامل تے جیڑی صحابی دی تعریف ہے او دے وچ بھی اگر علی شامل لوگ کر لیں، حسن بھی شامل کر لیں، کہنے لگا پاویں کچھڑ بھی ہوئے نا، کچھڑ سمجھ، کچھڑ بھی بچہ ہوئے تو اس ایمان دی اکھ نال ہوش نال نبی نو ویکھیا ہوئے نا تو صحابی ہوندا ہے۔ پاویں چھوٹے جیسن غدیر صحابی تے آئی نے، امام حسن، امام حسین، حضرت علی صحابی نے۔ کوئی 8-9 باری ترمو پیو پترا نو صحابی آکھ تو کہنا، ادو میں ایک کوئی سوال کیتا، رنگ اٹھ گیا، میں تو اڈنا سچی پہ گل کرنا مولوی دا، میں مولوی جی یہ جدن مبالغہ ہویا ہے یہ پورے مدینہ ہی 3 صحابی سن، تھوڑی کیا بات ہے، ہر دلیل ہی دلیل۔ میں کہا بھائی نہیں پریا سی مدینہ، پریا سی مدینہ صحابہ دا تے صحابیات دا۔ صحابی دی مؤنث تانیث جڑی ہے وہ صحابیہ ہوندی ہے، صحابہ جمع اور صحابیات جمع تانیث۔ میں کہا ہے پورا مدینہ صحابہ تے صحابیات دا پریا سی،
جنہوں جھوم آدھے نا جھوم، میں جھوم کیوں دے نال پھر گل کیتی، پتہ نہیں تو ہاں جھوم ہے کہ نہیں۔ میں کہ تینوں ایک گل دساں، تیرے ماں دے دودھ دا زور لگ گیا تیرا۔ منڈے ٹرالی تک کالو آن لگن نا چھوٹے چھوٹے، وہ آدھے نہیں اونا زور لاؤ جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے۔ یہ دا مطلب ماں دے دودھ دی طاقت آخر تک رہی تھی۔ میں کیا مولوی تیرا ماں دے دودھ دا زور لگ گیا ہے، ترواں پیو پترا نو صحابی بنا دیا، مبالا جدن ہے نو ادھر اے ثابت ہو گیا ہے اے تریوے پیو پتر صحابہ بچ بھی وڑ جانا جوڑے نہ دا پائے، جوڑے نہ دا کوئی نہیں۔ انہاں دی اہمیت جڑی سچائی والی ہے وہ الگ ہے۔ اے جنہ قرآن سچا ہے انہیں سچے نے، انہیں سچے نے۔ اے جڑے 5 سچے کھلوتے سن، رکھوال میں دین قرآن کھلے تے آتے 10 مرکز صداقت کے دے ذمہ آئی، جڑی مرکز صداقت کھلوتی سی او بطول ہے۔ قرآن سچا ہے، بولو جلدی بولو، اہل بیت سچے نے تے مرکز اہل بیت سچی ہے، سچی ہے۔ قرآن آندا ماں نال نکاح نہیں ہوندا، بحث کرنی چاہیے، بحث کر لو نہیں، کیوں جدوں سچا گل کرے نا بحث نہیں کری دی۔ صدقے بھائی تواڈے سنن تو صدقے، قرآن تے اہل بیت دی ایک اہمیت نبی دس کے گئے۔ میں 2 ہم وزن اور اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن دا مطلب ایمان اور نکاح نہیں ہوندا، بحث کوئی نہیں۔ قرآن دا ایک گھر چ ایک وقت 2 بہناں اکٹھیاں نال نکاح نہیں ہوندا، کوئی بحث نہیں۔ قرآن دا اگر بیوی نو اماں آکھو گے خبردار کفارہ دینا پائے گا، وہ تہاڈی ماں نہیں بنتی، ماں ہوے جنے تانوں پیدا کیتا ہے۔ قرآن دا شراب حرام ہے، بس بحث کوئی نہیں۔ وہ جدوں قرآن بولے تے بحث نہیں ہوندی، جدوں زہرا بولے بحث نہیں ہوندی۔ قرآن تے اہل بیت دی برابر دی اہمیت۔ افسوس اس گل دا کہ بندیاں قرآن نال بحث نہیں کیتی، زہرا نال بحث کر کر کے او دے وال چٹے کرتے۔ بی بی گلی چ ٹردیا پتراں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے تے رو رو کے آندی سی بابا مینوں مسئلے دس دے نے، میرے صدقے جاواں بابا جی، میرے کول تے مسئلے پوچھنے سن، جدے کول مسئلے پوچھنے سن انہوں دسنے چاہیے۔ اہل بیت دی اہمیت قرآن دی طرح، اے اہمیت لوگاں نے قرآن دی سمجھی، اہل بیت دی نہیں سمجھی۔ اے بغض اہل بیت تو علاوہ قبلہ کوئی گل نہیں۔ اس قرآن دے ایک ورکے نو فرانس وچ کو اگ لا دے، ایک آیت دے متعلق شک پہ جائے جڑا والے کسے اگ لائیے، گھر روڑا پہ جاندا ہے، مسیتاں چ اعلان ہو جاندا ہے، لوکاں دے نکلو اے قرآن دی بے حرمتی ہوئی ہے۔ دیگر ویلے علی دی تیاں دے خیمے سڑدے رہے نے، تے اذان تو بعد ساڑے نے، نماز پڑھنا رہا ساڑے۔ قرآن دی آیت کی بے حرمتی ہوئے تے پوری دنیا دے آنسو آ جاندے۔ قرآن دی اگر تو قرآن دے برابر اہل بیت نو اہمیت دتی ہوندی، تریجی سوٹی بی بی زینب دے سامنے شبیر دے منہ تے ماری ہے یزید نے، اہمیت دسنا پہ اوتھوں دوڑیا صدقے جاؤں۔ ابو برزہ اسلمی صحابی رسول، صحابی یزید دے دربار چ موجود، جنہیں نبی پاک دا دور ویکھیا سی، ضعیف آدمی، چٹے وال، امامہ ڈگ پیا پجدے تھے، دوڑیا نا امامہ اتوں ڈگ پیا، کھلیا والا نال سامنے آ کے کھلو، ہو سکیا یزید مینوں قتل نہیں کر سکتا، ہو سکا میں تینوں کیوں قتل کرا، کوئی آدم ہو گئی ہے تیری جتی تو پتر وار دے، جدوں سکھا نا کیوں تینوں قتل کرا، ہو سکا تینوں کی پارے محمد دے پتر نو کیوں قتل کرا۔ انہوں وہم لگ گیا کہ ملک دے سفیر بیٹھے میں خارجی تے باغی دسے ہیں، ایتھے پتہ لگ گیا نا رسول دا پتر، ایتھے اور کام کوئی ہو جائے گا، کہنے لگا روکو اس بابے نو روکو، اگے آ گیا، بندیاں دوہاں پاسوں پھڑ لیا، اتنے ذرا بیٹھا سی، اے تھلے کھلوتا سی، اوتھے امام حسین دا سر سی، بی بی سکینہ دے سامنے، اے تریجی چھوٹی اس ماری، بی بی زینب دے سامنے، اے تے میرے مولا دیا ہونٹاں جو خون جاری۔
اوے عزادارو اسی نا مصائب دی تشریح نہیں کردے ورنہ تسی گھر جا کے بھی چپ نہ کرو یہ جی ضرب لگدی ہے نا چھری دی چاقو دی تیز دار آلے دی او دے نال خون جلدی نکل ہے یہ جی چھڑی دی ضرب لگدی ہے یا سوٹے دی ضرب لگدی ہے او دے نال خون تھوڑی جی دیر بعد آباد روچ تریجی سوٹی نال میرے مولا دے ہونٹاں تو خون جاری ہے صحابی کہنے لگا میں نے قتل کر دے میں اہمیت پیدا سے او سا کیا کیوں قتل ہونا چاہنا ہے تینوں موت دی جلدی کیوں ہے گئی مرن دے قریب ہے او سا کیا میں نے کعبے دے ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا میں نے کعبے دے رب دی قسم ہے آج جتھے تو ماریا نا میں رسول نو چوم دے اینا کھانال میں آپ ویکھے نبی نہ اونٹا لو چومدہ رجدہ ہی نہیں سی جویں تسی اونچی آواز نہ روئے ہو نا دربار چا آوازاں بلند ہوئی نا کی کہہ ہو گیا کی کیتا ہی کنو مارے آئی ایسا کیا قتل کرو بڑھے نو قتل کرو بندہ تلوار لے کے اتھے کھلوتا تو ایک بندہ یزید دے کان چگال کی تھی یزید آکا چھڑ دیو جدو انہیں چھڑ دیتا ہے نا حضرت ابو برزا نے آکا میں نو قتل کر بلکہ گلے لفظ نے میرے ٹکڑے کر ٹکڑے انو آگلا میری ساتھ دریاج بہا میں راضی ہوں او سا کیا تیرے چھڑ دیتا ہے یہی چھڑ دیتا ہے تو کیوں مرنا چاہنے اے رک گئے بزرگ آدمی سا کہنے لگے کہ گل دیتا ہے اور بندے تیرے کان چگال کی تھی وہ میرا رشتہ دار ہے وہ میرا سجنہ ہے وہ میری کو سفارش چاہیے ہو سکتا تیری کو خاص سفارش نہیں آئی میں نو پتہ نہیں سی میں نو اس بندے میرے کان چاکھے آئے نبی دا صحابی ہے جدو ایسا کہنا میں صحابیت حیاء کر رہا ابو برزا نے دوے ہاتھ سر تے مارے ایوزا کیا ظالمہ صحابیاں دا حیاء کرنا ہے آ سامنے محمد دیا دیا کھلوتیا کوئی حیاء کرنا ہوندہ تے تو اینا دا حیاء کرتا یہ دا مطلب ہے زدہ ذہن ہے صرف صحابہ دی اہمیت ہوئے تے اہل بیت دی نہ ہوئے او یزید او یزید اللہ پاک اس قوم نو قرآن تے اہل بیت نو برابر سمجھن دی توفیق جدڑ بندے نہ دعا دی اہمیت سمجھ گئے لوکی 10 محرم نو کرکٹ نہیں کھیڈن تو آڑے نہ رڑ کے رون گے جے ماتم تے نامی دل آیا تے تو آڑے جلوس دے نال ٹرن گے میرے کو ایسے اہل